آپ یہ بتائیے how was your day so far? How was your trip? ہیوسٹن کیسا رہا آپ کے لیے؟ آپ ہیوسٹن پہلی دفعہ تو نہیں آئی؟ نہیں پہلی دفعہ ویسے بہت دفعہ. السلام علیکم سامعین، آج ہم بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت جن کو کیا کہتے ہیں، انہوں نے بڑا مطلب ان کا چیریٹیبل ورک، فلانتھراپی ورک اور ہیومینیٹیرین ورک کے نام سے بہت مشہور ہیں، فوزیہ قصوری صاحبہ. ہم ان کے ساتھ ہیں آج ہیوسٹن میں. ہم ریئلی تھینکفل فوزیہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور ہم تھوڑی گفتگو کر سکتے ہیں. نہیں جی، بہت شکریہ. ہاں تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم اس کو 3 پارٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنی تھوڑی پرسنل لائف پہ، کیوں آپ مجھے پتا آپ کراچی میں پیدا ہوئیں، آئی تھنک یو بورن ان 90 سم تھنگ، مطلب مجھے نہیں پتا آپ اگر Age is a very touchy subject, right? Right. So I was born in Karachi, alhamdulillah. This is several years after partition. تو آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے الحمدللہ. جی اینڈ پہلے تو آپ کو پاکستان کی 78 برتھ ڈے بہت مبارک ہے. جی آپ اسی سلسلے میں آئی ہیں؟ جی میں اسی کی سیلیبریشن کا ایک ہیوسٹن میں فنکشن تھا تو مجھے انوائٹ کیا تھا. ACT کا فنکشن تھا، رائٹ؟ جی. سو اٹ واز ریئلی ویری نائس ماشاء اللہ. اینڈ اٹس آلویز گڈ ٹو سی بھائی اتنے لوگ خوشی سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کے کلرز اور چیزیں. اور میں سمجھتی ہوں شاید اس سال کچھ ایک اسپیشل بات یہ تھی کہ بہت ریسنٹلی جو وہ مارکہ حق پاکستان کا اور انڈیا کا جو ابھی ہوا تھا، اور جس طریقے سے ماشاء اللہ ہمارے پائلٹس، ہماری افواج کے لوگوں نے اس کے اندر اتنا بیوٹیفل طریقے سے اپنا ٹرو پروفیشنلزم دکھاتے ہوئے. اور میں تو سمجھتی ہوں بھائی کہ ایمان بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہمارے فوجی جب جنگ میں جاتے ہیں تو ایمان کے ساتھ جاتے ہیں اور اللہ ان کو اس میں برکت ڈالتا ہے. فتح و نصرت سے ان کو کام. ہاں جی، ہم اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اگر آپ ڈونٹ مائنڈ. آپ نے بتایا تھا کہ آپ الحمدللہ آپ کراچی میں پیدا ہوئے فیو ایئرس آفٹر دا پارٹیشن. تو آپ نے غالباً یونیورسٹی آف کراچی سے آپ نے بیچلر کیا تھا. جی آئی واز ایٹ دی امیریکن اسکول فرام گریڈ 3. تو مجھے اسکالرشپ ملی تھی. اس زمانے میں تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو لیتے نہیں تھے، مگر امریکہ کے ساتھ ریلیشنز بڑے اچھے تھے پاکستان کے. سو ایوری ایئر دے یوز ٹو ٹیک 5 اسٹوڈنٹس فرام آل اوور پاکستان. جی آئی واز سو 3rd گریڈ کا بچہ ہوتا ہی کیا ہے، بٹ آئی ڈڈ کوالیفائی. سینٹ جوزفس کالج گئی، وہاں سے بیچلرز کیا، شادی فوراً ہو گئی. وی کیم ٹو دا اسٹیٹس، اور پھر یہاں آئے تو پھر میرے ہسبینڈ نے بھی اس وقت گریجویشن کی تھی، اور ہم دونوں نے وی ور نارتھ کیرولائنا. تو UNC یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے اندر ہم دونوں نے MBA کیا. میں نے کمپلیٹ نہیں کیا، ایک سیمیسٹر میرا رہ گیا تھا، جو میرا بہت زندگی کا بڑا ریگریٹ ہے کہ وائی آئی ڈڈ ناٹ کمپلیٹ اٹ. اچھا. بس ایٹ دیٹ ٹائم بٹ مائی ہسبینڈ کمپلیٹڈ اینڈ دین ہی گاٹ امپلائڈ ود دی امریکن ایکسپریس بینک. تو دین وی ور ٹریولنگ ود دا بینک. اور بس اس سارے سلسلے کے اندر my husband's had a banking career, so we've lived in the Middle East. مگر جب ہمیں چوائس ملی کہ ہم ڈیسائڈ کریں بٹوین دبئی اینڈ پاکستان، we chose Pakistan. So then we were in Pakistan for like nearly 15 years. تو اللہ کا شکر ہے، بہت can't complain. It's been a wonderful life, lots of experiences، جن میں سے بس سب سے زیادہ تو میں کوئی 22 سال PTI کے اندر رہی، فاؤنڈنگ ممبر ہوں اس پارٹی کی. رائٹ. تو آپ تھوڑا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے گا، پھر ہم آتے ہیں. بالکل بتاتی ہوں آپ کو. تو مائی فادر، اب میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ مائی گریٹ گرینڈ فادر واز دا نواب آف لاہورو. تو لاہورو اسٹیٹ ایسٹ پنجاب میں تھی. اینڈ مائی فادر واز ایکچولی IG police in Delhi at the time of partition. اچھا. So we were 7. I'm the youngest. I'm the only one who was born in Pakistan. تو میرے باقی سارے بہن بھائی جو تھے وہ انڈیا ہی میں پیدا ہوئے تھے. But my father, as soon as partition was happening, my father was also in the British Independence War کے اندر سبھاش چندر بوس کی جو انڈین نیشنل آرمی تھی اس میں میرے فادر کرنل تھے. تو ورلڈ وار میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے. اور جب پاکستان بنا تو نیچرلی دے وانٹڈ ٹو کم ٹو پاکستان.
and it was very difficult in his position to leave just like that. پاکستان آئے تو پاکستان میں ان کے جو سگے چچا تھے وہ اس وقت ویسٹ پاکستان ہوتا تھا, وہ آئی جی پولیس تھے پاکستان میں. انہوں نے اپنے ہی نیفیو, یہ ریکارڈ تو نہیں ہو رہا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, جی نہیں ریکارڈ ہو رہا ہے. نہیں تو اب اتنی ساری ڈیٹیلز کو بھائی کیا میں تو میں آپ کو بتا رہی تھی, پلیز طارق بھائی. السلام علیکم سامعین ناظرین, میں ہوں طارق خان ودیسی ٹی وی یو ایس اے اینڈ آل دیٹ, اینڈ I'm basically conducting an interview for فوزیہ قصوری صاحبہ کے ساتھ میں انٹرویو کر رہا ہوں. سو پیپل کین بی اویئر کہ ہو از فوزیہ قصوری. جو لوگ فوزیہ قصوری کو نہیں جانتے وہ آج کے بعد اچھا خاصا جان لیں گے. میں تھوڑا سا ان کا ڈیٹیل میں انٹرویو کروں گا, تھوڑی سی ان کی پرسنل جو اپنی فیملی لائف ہے اس پہ بات کی جائے گی, پھر سیاسی زندگی, پھر سیاست سے ریٹائرمنٹ, پھر چیریٹیبل اینڈ ہیومینیٹیرین ورک وغیرہ. تو السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام. ہاں, تو فوزیہ قصوری صاحبہ سب سے پہلے تو آپ تھوڑی بہت اپنی روشنی ڈالیں اپنی ذاتی زندگی, اپنے خاندان کے بارے میں. میں نے سنا آپ کا مطلب ہم ارلیئر جو ہم گفتگو کر رہے تھے, ماشاءاللہ بڑی قداور شخصیت تھے آپ کے خاندان کے لوگ, بڑا ان کا کام رہا. تو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کس خاندان سے, آپ کس خاندان کی آپ چشم چراغ. اوہ اچھا, بہت شکریہ آپ کا طارق بھائی. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ میرے فادر کا نام صاحبزادہ کرنل اسیر الدین احمد تھا, مائی فادرز نیم جہانگیر. اینڈ میرے پیرنٹس انڈیا سے مائیگریٹ ہوئے تھے آفٹر پارٹیشن. تو میرے جو والد تھے وہ انڈین نیشنل آرمی کے اندر انہوں نے حصہ لیا تھا ورلڈ وار 2 میں بھی, اور جو برٹش وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی انڈیا میں اس میں میرے فادر بہت ایکٹیو تھے, رہے ہیں اس کے اندر. اور ہم 7 بہن بھائی تھے, اور میرے باقی بہن بھائی تو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے, اینڈ میں بائی برتھ آئی ایم دی اونلی پاکستانی. پارٹیشن کے کچھ سالوں کے بعد میری پیدائش کراچی میں ہوئی, اینڈ دیٹس ویئر وی لیوڈ فار موسٹ پارٹ آف مائی لائف ٹل آئی گاٹ میرڈ. تو جب میری شادی ہو گئی گریجویشن کے بعد, آئی واز ایٹ سینٹ جوزفس کالج. اس سے پہلے میں 9-10 سال تک میں کراچی امریکن اسکول میں پڑھتی تھی. اس زمانے میں پاکستان اور امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے, تو ایک ان کا ایکسچینج پروگرام تھا جس میں وہ ہر سال 5 پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتے تھے ہر سال. اینڈ ایوری ایئر یو ہیڈ ٹو کوالیفائی فار دیٹ آل اوور اگین. تو میں نے 3rd گریڈ سے جوائن کیا تھا, اس سے پہلے میں پبلک انٹونمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی. ہمیشہ سے ڈبیٹس کا بہت شوق تھا, بہت ڈبیٹس کرتی تھی, اینڈ اٹ کنٹینیوڈ فار دا ریسٹ آف مائی لائف ان کالج از ویل. تو میں 10th گریڈ تک امریکن اسکول میں تھی, اس کے بعد آئی جوائن سینٹ جوزفس کالج. بائی کالج کیا, اس کے بعد شادی ہو گئی, اینڈ آئی موو اسٹریٹ ٹو امریکہ. پھر یہاں آ کے میں اور میرے ہسبینڈ دونوں بھی گئے نارتھ کیرولینا. تو ہم نے دانیال آپ کے ہسبینڈ کا نام؟ جی میرے ہسبینڈ کا نام دانیال محمود قصوری ہے. میرے فادر ان لا کا نام میاں محمود علی قصوری تھا, اور وہ بہت ہی ماشاء اللہ ایک ریناؤنڈ لائر تھے. اور ایسے لائر نہیں کہ پیسے کی خاطر, بٹ ہی واز نون فار ہز اسٹرگل فار سول لبرٹیز. انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے جتنے بھی ان پولیٹیشینز ہوتے تھے ان کے کیسز فری میں لڑتے تھے, اور بس ہمیشہ اٹ واز آلویز اباؤٹ ڈیموکریسی کے پاکستان کے اندر جمہوریت رہے. اور انفیکٹ میں اس چیز کی بہت احترام کرتی ہوں کہ ایون ایٹ دی ایج آف 77 یہ جنرل ضیاء الحق کے حکومت کا ٹائم تھا کہ وہ MRD جو ایک موومنٹ بنی تھی اس کے فرنٹ رینک لیڈر تھے میرے سسر. اور 78 کی ایج میں میاں ساہیوال کے جیل میں, جو کہتے ہیں کہ بہت سخت گرمی کا زمانہ اور جیل ہوتی تھی, وہ انہوں نے جیل کاٹی. اور بس جب پھر وہ جیل سے رہا ہوئے تو ہی واز کوائٹ ایل اینڈ ہاسپٹلائزڈ, اینڈ دین ہی ڈائیڈ لٹل وائل لیٹر. الحمدللہ بھائی فیملی کا تو یہی ہے کہ ہر طریقے سے شاید ہمارے DNA میں ہے کہ ہم لوگ اسٹرگل کرتے ہیں جسٹس کے لیے, کوشش کرتے ہیں.
اور یہی ایک ریزن تھا. میں نے پولیٹیکل سائنس بھی پڑھی اینڈ ایوری تھنگ. آئی آلویز آف کورس گوز وداؤٹ سینگ کہ ہماری تو جان شان آن سب کچھ پاکستان کے لیے رہتا ہے. نو میٹر ویئر وی لیو وہی ہماری آئیڈینٹی ہے. اینڈ ہمیشہ سے بس یہ شوق تھا. کافی عرصے یہاں رہی. آئی ہیو 3 children. ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں. الحمد للہ دیر آل میریڈ, آل ہیپیلی سیٹلڈ, آل وینٹ ٹو اسکول ہیئر. اینڈ میرے بیٹے بلکہ پاکستان میں ہیں, اور میری 2 بیٹیاں ہیں جو واشنگٹن ڈی سی میں رہتی ہیں, میریڈ ود چلڈرن, اینڈ مائی سن ٹو. So how long you been living in in USA for about 20 some years, right? No, so we were in the US for like about 7-8 years pehle. And then when my husband finished his MBA, تو ان کا جو فرسٹ اسائنمنٹ تھا وہ امریکن ایکسپریس بینک کے ساتھ تھا. جی بتایا تھا. تو بینک نے ہمیں آپشن دیا تھا کہ یا ہم دبئی میں جا سکتے تھے یا ہم پاکستان جا سکتے تھے. وی چوز پاکستان. وی وانٹڈ ٹو بی ان پاکستان. مدر لینڈ آف کورس. الحمد للہ. سو وی ور ان پاکستان. پھر ہم وہاں 3-4 سال رہے. پھر میرے ہسبینڈ کا ٹرانسفر بحرین ہو گیا. ہی جوائن گرینلیز بینک, تو بحرین رہے 3 سال. پھر 6 سال دبئی رہے ود دا بینک. اور پھر اس کے بعد جب موقع ملا تو وی ور بیک ان پاکستان فار لائک 12-14 ایئرس. اب آتے جاتے رہے. بچے کیونکہ پڑھ بھی رہے تھے. بیٹی کی ایک کی شادی ہو گئی تھی, شی واز ہیئر. تو امریکہ ہیز آلویز بین ہمارے لیے ایک سیکنڈ ہوم تھا کہ بچے پڑھ رہے تھے اور ہم نے اتنا ٹائم یہاں گزارا. مگر بس پاکستان میں بہت اچھا رہتا تھا. اور اب جب میں نے سیاست چھوڑ دی تو پھر مجھے سارا تو اتنا زندگی کا میجر ٹائم سیاست میں گزر گیا. تو پھر آئی وانٹیڈ ٹو بی کلوز ٹو مائی چلڈرن. تو میری بچیاں یہاں ہیں اور میرے گرینڈ چلڈرن یہاں, تو وی موو ٹو امیریکا. تو ہم 2018 سے امریکہ کے اندر ہیں. 2018 سے. اچھا, ہم لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. اپنا فوزیہ قصوری صاحبہ, ہم اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. تو یہ بتائیے کہ آپ نے سیاست کب شروع کی, تو اپنا سیاسی سفر جو ہے نا, اس سیاسی سفر کے بارے میں ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. کیونکہ میری ناقص معلومات کے مطابق آپ کو مدر آف PTI بھی لوگ کہتے ہیں. آپ وومن ونگ کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں. آپ نے PTI بھی جوائن کی. آپ نے شوکت خانم کے لیے بڑا کام کیا. آپ نے بڑی فنڈ ریزنگ کی. مجھے اس کا بہت زیادہ مطلب بہت اچھے طریقے سے علم ہے. تو میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا کہ کہاں سے آپ نے سفر شروع کیا اور کب جوائن کی, پلیز. تو بھائی جس وقت ہم بحرین میں تھے, میرے ہسبینڈ میں نے آپ کو بتایا بینک کے ساتھ تھے. سو ہی واز کنٹری ہیڈ فار سعودی عربیہ, کویت اینڈ بحرین, بٹ وی ور بیسڈ ان بحرین. تو ہم رہتے بحرین میں تھے. تو اس وقت شوکت خانم ہاسپٹل بنا نہیں تھا, اس کی کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی. اور دس از ناؤ ایم ٹاکنگ اباؤٹ 93-94 کی بات کر رہی ہوں. اور اس وقت خان صاحب نے, ہماری ٹیم نے پاکستان کی ورلڈ کپ جیتا تھا. تو خان صاحب نے یہ کانسیپٹ ان کو آیا کہ یہ ایک ہسپتال بنائے. تو یہ میرے بھائی لنڈن میں رہتے ہیں, وہ اور خان صاحب بہت کلوز فرینڈس تھے. تو میرے بھائی نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہم بحرین آ رہے ہیں, تم ہمارے لیے کوئی فنڈ ریزنگ ایونٹ ارینج کرو. تو ہسپتال تو گراؤنڈ پہ نہیں تھا, مگر میرے ہسبینڈ کے کچھ کلائنٹس تھے. تو 51 آدمی میں نے اپنے گھر کے اوپر ایک لنچ رکھا. جی, اینڈ دس از دا ویری فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ایکچولی میٹ عمران خان. تو یہ بحرین آئے اور ہم نے وہ اپنے گھر پہ کھانا کیا, اور یہ اپنے ساتھ نصرت فتح علی کو لائے تھے فنڈ ریزنگ کے لیے. جی. تو میں نے جو اپنے گھر پہ کیا, تو بس تھوڑی سی ہی دیر میں بھائی 1.5 کے اندر اس لنچ کے اندر $70,000 ریز ہوئے. اب یہ 73 کی بات. بس اللہ کا شکر ہے. اور صاحب بولے, اور ہمارے پاس, ان کے پاس تو صرف اس وقت آرکیٹیکٹ کے نقشے تھے ہسپتال کے, اور کچھ نہیں تھا. تو وہ انہوں نے دکھایا. بہرحال تو بس اس وقت مجھ سے عمران خان نے کہا کہ بس آپ ہمارے ساتھ شوکت خانم میں ہیلپ کیجیے میری. اور بھائی میں ہمیشہ سے, میں جب پہلے بھی کراچی رہتی تھی تو SOS کے ساتھ, اور آن مائی اون بہت سے لوکل آرگنائزیشنس تھے, میں نے ان کے ساتھ, آئی آلویز بلیوڈ. میں سمجھتی ہوں بھائی ہمارا فرض ہے, اگر اللہ نے تعلیم دی, حوصلہ دیا, صحت دی,
پیسہ دیا, کچھ بھی دیا, کوئی بھی ہنر دیا, ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں اور دوسروں کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے. تو میں ہمیشہ سے چیریٹی کے کاموں میں LRBT کے لیے میں نے بہت کام کیا ہے کراچی کے اندر. آئی واز آن دا کمیٹی ٹو ریز فنڈس جو آئی ہاسپٹل لیٹن رحمت اللہ بینیولنٹ ٹرسٹ. اوکے اوکے جی, تو ہم یہ بہت ان کے آئی ہاسپٹلس پاکستان میں جو غریبوں کا مفت علاج کرتے ہیں. تو ہمیشہ میں اس کام میں رہی ہوں, اور یہ مجھے جو لوگ جانتے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے, اور سب سے زیادہ بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ جانتا ہے, میری سیاست میں بھی نیت میں ہمیشہ کہتی تھی میں سیاست نہیں کر رہی, میں عبادت کر رہی ہوں. میں یہ سمجھتی تھی کہ ہم لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں, ایک اچھی امید دیتے ہیں, ہم وہ ٹیم ہوں گے انشاءاللہ جو پاکستان میں ایک اچھی تبدیلی لائیں گے. بے شک یہ سب خیالات تھے. بہرحال میں پہلے تو شوکت خانم کے ساتھ انوالو ہوئی, عمران خان کے ساتھ. اس کے بعد 96 میں جب عمران خان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنائیں گے پاکستان میں. I have also been a student of political science and always interested in politics. کبھی کسی سیاسی جماعت کو جوائن اس لیے نہیں کیا کہ کبھی کسی کے اوپر اعتبار ایسے نہیں آیا کہ بھئی کریں. وید خان صاحب ایسا تھا کہ یہ ایک روایتی سیاستدان نہیں نظر آتے تھے, اور فریش آئیڈیاز تھے. ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا ایز اے پارٹی. بہت ڈیفیکلٹ ٹائمز تھے, مگر میں فاؤنڈنگ ممبر تھی فرام ڈے ون. جس دن یہ پارٹی بنی ہے ہالیڈے لاہور میں اناؤنسمنٹ ہوا ہے پریس کانفرنس میں, اس دن میں موجود تھی. اور میں اتنی شائع ہوتی تھی بھائی, میں اتنا ڈر بھی رہی تھی کہ میں کر کیا رہی ہوں, کہ وہ جو کالمز بنے ہوئے تھے جیسے یہ پلرز بنے ہوئے, جی جی میں اس کے پیچھے چھپی کھڑی تھی مگر موجود تھی. جب پہلی دفعہ میں اس کے بعد سڑک پہ نکلی ہوں تو میرا ڈرائیور اور میرا گارڈ میرے ساتھ تھا, اور میری گھر میں ہماری جو اسٹاف ہوتا ہے وہ میرے ساتھ, ایک میری خاتون میرے ساتھ تھی. مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا, مگر میں پیمفلیٹس بانٹ رہی تھی. میں کھلی سڑک پہ کھڑی ہوئی ہوں, اپنی گاڑی سے اتر کے تحریک انصاف کے پرچے بانٹ رہی ہوں لوگوں کو. مگر الحمدللہ اتنا لمبا سفر تھا بھائی. آئی واز ایفیلیٹڈ ود دا پارٹی فار 22 ایئرس, اور مدر آف PTI تو مجھے بچوں نے ٹائٹل اس لیے دے دیا تھا کہ میں تھی تو ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی, اور بہت خواتین کے ساتھ بہت کام کیا, بہت کچھ سیکھا اس میں. پاکستان کے لینتھ اینڈ بریتھ ٹریول کیا, اور بہت دل اور جذبے سے کیا, جب کوئی جانتا بھی نہیں تھا, جب لوگ مذاق اڑاتے تھے. نہ اسٹیج تھے, نہ جلسے تھے, نہ DJ تھا, کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. میں اس وقت کی تحریک انصاف کی ہوں. میرے ساتھ اور بھی بہت خواتین جو آتی رہی, ہم نے یہ بنائی تنظیم اس امید سے کہ کچھ انشاءاللہ پاکستان میں بہتری آئے گی. مگر اٹس ویری سیڈ بھائی کہ میں 2018 میں جب عمران خان صاحب رائٹنگ آن دا وال تھی, پوری سب کو پتہ تھا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, عوام بھی پسند کر رہی تھی اور میڈیا بھی ان کے ساتھ تھا, سب تھا کہ یہ پرائم منسٹر بنیں گے. میں نے ان کو الیکشن سے 4 مہینے پہلے آئی کوئٹ دا پارٹی, اور میں نے اس لیے پارٹی کوئٹ کی تھی وچ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن آف مائی لائف. اتنا بڑا میرے لیے وہ ٹرائل تھا بھائی. آفٹر سو مینی ایئرس آئی ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ بسائڈس PTI. میرا اتنا اس میں میرا ہارٹ اینڈ سول میں نے اس چیز میں ڈالا تھا. مگر بھائی میں نے تبدیلی کے لیے یہ سب کیا تھا, میں نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ کچھ بھلائی ہوگی. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم 2012-13 کے بعد مجھے لگنے لگا کہ پارٹی کے اندر انصاف نہیں ہو رہا ہے. پارٹی کے اندر ہی انصاف نہیں ہے تو باہر کیا انصاف دیں گے. تحریک انصاف میں انصاف نہیں ہو رہا. بالکل ہمارے ورکرز رول رہے تھے, ہمارے بس اٹ واز آلموسٹ لائک کہ جس کے پاس پیسہ ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ الیکشن لڑنا چاہتی تھیں اور نہ آپ کو انہوں نے الیکشن لڑنے دیا. انہوں نے بولا کہ آپ ریزرو سیٹ پہ آ جائیں. پھر عائلہ ملک آ گئیں, شیری مزاری آ گئیں. یو بینگ اے وومن بینگ پریزیڈنٹ فرام دا ڈے ون اینڈ یو سرو مور دین 17+ ایئرس. جی آپ کے ساتھ پھر ناانصافی کہاں سے شروع ہوئی؟ بھائی شروع تو یہی ہوئی کہ جب میں نے اپنی سٹیزن شپ بھی گیو اپ کر دی. پہلا پارٹی کا الیکشن اناؤنس ہوا, پارٹی کا الیکشن ناٹ جنرل الیکشنز, جس میں کیوں نہیں میں حصہ لیتی, میں بھی لینا چاہتی تھی.
اور لوگوں نے بھی حصہ لیا ہوگا. مجھے خان صاحب نے 3 ویک کے وزٹ کے لیے امریکہ، کینیڈا اور برٹن بھیجا کہ آپ پارٹی کے لیے 2013 میں الیکشن سے فنڈ ریزنگ کریں، کہ یہ نہیں جا سکتے تھے. ہماری ایک فائنانس کمیٹی تھی جس کو خان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اس میں میں تھی، اس میں اور بھی پارٹی کے لوگ تھے، شفقت محمود صاحب تھے، شاہ محمود قریشی تھے، اسد عمر تھے، جہانگیر ترین تھے. ایک 7-8 لوگوں کا گروپ تھا اور میں تھی اس کے اندر. تو خان صاحب نے کہا کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور پیسے ریز کر سکتا ہے تو وہ فوزیہ قصوری کریں گی. تو انہوں نے مجھے بھیجا. تو میں نے اس وقت دیکھا کہ پارٹی کا الیکشن ہو رہا ہے اور میں اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں، تو میں اس وقت یہاں رہنا چاہتی ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ابراڈ رائٹ ناؤ. بٹ خان صاحب نے کہا نہیں، پارٹی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ $1 ملین کا ٹارگیٹ ہے، آپ جائیے اور $1 ملین ریز کر کے آئیے. اس سلسلے میں امریکہ آئی. ایوری ڈے بھائی ایک نئی سٹی کے اندر فنڈ ریزنگ ایونٹ ہوتا تھا، اور میں 4 دن کینیڈا گئی اور 3 دن برٹن گئی. اس ٹائم میں پیچھے پارٹی کا الیکشن کی ڈیٹ سیٹ ہو گئی. تو میرے تو اتنے لوگ تھے پارٹی کے اندر جو میرے سمپتھائزرز، میرے ساتھ کام کرنے والے، وہ مجھے بار بار میسیجز عورتیں بھیج رہی ہیں، لڑکے بھیج رہے ہیں کہ آپ آئیے، آپ آئیے، ہم یہ سن رہے ہیں یہ آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے والے کہ آپ امریکن سٹیزن ہیں. تو میں نے کہا میں تو اپنی سٹیزن شپ، آپ بلیو کیجئے کہ میں نے ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا اسلام آباد کے، اور میں سیدھی ایمبیسی گئی ہوں اپنا پاسپورٹ لے کے، اور میں نے ان سے کہا کہ میں کونسلر آفیسر سے ملنا چاہتی ہوں کہ آئی وانٹ ٹو سرینڈر مائی سٹیزن شپ. وہ میری شکل دیکھ رہی تھی، پاگل تو کوئی پاگل تو نہیں آیا ہے. تو میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں. خرچ کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ گیو اپ. آئی کانٹ بلیو اٹ. مجھے خود بھی اب ہنسی آتی ہے بھائی، بہت ہی ٹرامیٹک ٹائم تھا وہ میرے لیے. خیر انہوں نے کہا کہ، اور میں بہت ڈپلومیٹس کو، ایمبیسڈرس کو جانتی تھی اسلام آباد میں، ہمارا سارا ملنا ہی ان کے ساتھ بہت ہوتا تھا، میرے ہسبینڈ کا، میرا. تو وہ جو ڈین تھے سارے ان کے ایمبیسڈرس کے، ایک ارجنٹینا کے ایمبیسڈر تھے، روڈولفو ان کا نام تھا. بہت ہماری ان سے، ان کی بیوی سے دوستی تھی. آئی کالڈ ہم اینڈ آئی سیڈ میں بہت ارجنسی میں ہوں، مجھے اپنا US سٹیزن شپ ریلنکوش کرنی ہے. میری پارٹی کے روڈولفو، ان سب کو پتہ تھا میں PTI میں ہوں. میں نے کہا میری پارٹی کا الیکشن ہو رہا ہے، مجھے اس میں حصہ لینا ہے، اور پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ڈوئل نیشنل آپ نہیں ہو سکتے الیکشن لینے کے لیے. اس نے مجھ سے کہا یو شیور بھائی یہ کیا باتیں کر رہی ہو، ڈونٹ گیو اپ یور سٹیزن شپ. میں نے کہا نہیں، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. بھائی اس نے میرا اپوائنٹمنٹ کرایا لاہور کے کونسل جنرل سے. میں وہاں گئی. دوسرے دن میں نے اپنی سٹیزن شپ ڈراپ کی، اینڈ دا فالوئنگ ڈے ہمارا الیکشن تھا وہاں پر PC کے اندر. پورا کیمپ ویمپ لگا ہوا، پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن، پولیٹیکل ہماری پارٹی کا آپ الیکشن کو تھا. پارٹی الیکشن. میں وہاں گئی اور وہاں مجھے پتہ چلا کہ عائلہ ملک میرے خلاف ہیں، اس میں کنٹینڈر ہیں. میرا تو نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا، مگر میں نے وہاں جا کے سارے جلدی میں نے پیپرز اپنے وہ فائل کیے. میرا پیچھے سب پریپیئر ہوا تھا، اسٹیمپ کروایا کورٹ سے بھاگ دوڑ کر کے. میں اپنے دل سے، میری پارٹی تھی، میں اس کا الیکشن لڑنا چاہتی تھی. ویسے تو میں پریزیڈنٹ 17 سال تک تھی، بٹ اگر ایک الیکشن ہو رہا ہے تو میں اس میں کیوں نہ حصہ لوں اپنی پارٹی کے. تو وہاں پر انہوں نے مجھے کیا، اور اٹ واز آلریڈی ڈیسائیڈیڈ بھائی کہ یہ مجھے ڈسکوالیفائی کریں گے، بیکاز anybody nominated you کہ آپ الیکشن لڑ رہی ہیں پارٹی کا؟ نہیں، نامینیٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ تو لیکن دو لوگ عائلہ تھے. ملک کہاں سے آ گئی ہیں؟ وہ خان صاحب کی کینڈیڈیٹ تھی نا. اچھا وہ ان کی کینڈیڈیٹ، وہ خان صاحب کی مطلب کینڈیڈیٹ آپ تھی. کو صرف انہوں نے بنایا ہوا ان کے تھا. ساتھ انہوں نے امین گنڈا پور کو رکھا ہوا تھا. وہ ان کو لیے پورے کیمپ میں پھر رہے تھے. وہ بالکل لاسٹ منٹ میں آئیں، ان کو بڑا رائل ٹریٹمنٹ دیا گیا. خان صاحب کی نامنی تھی تو اب آبویسلی چیئرمین اگر کسی کو چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں تو کیسے نہیں ہو سکتا. تو بہرحال انہوں نے مجھے بھائی ڈسکوالیفائی کیا. That was the biggest thing in my life. I have never been disqualified from anything. میرے تمام کالج ایئرز میں بھائی I've been a scholarship student and I'm not bragging. میں ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ، میں ہمیشہ ڈبیٹ. ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ کیا تھی؟ کہ میں ڈوئل نیشنل ہوں، اور میں اپنی نیشنل کر گئی تھی. میں نے کر دیا تھا، اور انہوں نے مجھے وہ سرٹیفکیٹ نہیں تھا، بٹ اٹ واز اے proper stamped paper from the American consulate
کہ میں نے اپنی پروسیس شروع کر دیا. اٹ از اے پروسیس. وہ وہاں سے یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آتا, 2-3 دن لگتے, پھر وہ ٹھپا لگا کے بھیجتے کینسل. انہوں نے میرا پاسپورٹ رکھ لیا امریکن, اور وہ انہوں نے مجھے پرچہ دے دیا کہ 3-4 دن میں آپ کا یہ کینسل ہو جائے گا. You already in process. I have the paper. I showed them the paper. آپ نے پروسیس شروع کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو ڈسکوالیفائی اور کر دیا. مجھے یہ اب تک اور آپ کو بیوقوف بنا کے یہ فنڈ ریزنگ کرواتے رہے پارٹی کے لیے. ایگزیکٹلی. اور مجھے وہیں پر اسی وقت کیمپ میں الیکشن جب ہونے والا تھا, طلعت حسین نے مجھے لائیو لیا فرام پی سی, اور وہیں پہ میں موجود تھی, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے سنا آپ نے اپنی سٹیزن شپ. تو میں نے طلعت حسین کے پروگرام میں, طلعت کو پتہ ہے یہ بات, اور میں نے کہا ہاں طلعت میں ابھی کر کے آئی ہوں, اور میں نے اپنا سب فائل کر دیا ہے. اینڈ دے ڈسکوالیفائڈ می. اینڈ بھائی دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے آگے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی جواب دہ ہونا پڑتا ہے. یہ جو آج مصیبتیں عمران خان پہ اور پارٹی پہ پڑی ہیں, یہ ان کی ان انجسٹسز کی وجہ سے ہے. اللہ نہیں چھوڑتا ہے, پکڑتا ضرور ہے. مکافات عمل. یس ایبسلیوٹلی. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے مجھے ڈوئل نیشنل پہ ڈسکوالیفائی کیا. دیر ور 7-8 ادر پیپل ہو ور برٹش سٹیزنس, کینیڈین سٹیزن, اور انہوں نے الیکشن لڑا, اور ان میں سے 2 الیکٹ بھی ہوئے, اور انہوں نے اپنی سٹیزن شپ نہیں چھوڑی تھی. وہ کسی نے سٹیزن شپ نہیں چھوڑی تھی, صرف انہوں نے مجھے پکڑا کیونکہ آئیڈیا واز کہ یہ مجھے ڈسکوالیفائی کریں. کوالیفائی نہ ہوتی تو نہ آئلہ ملک جیت سکتی تھی اور نہ وہ دوسری کینڈیڈیٹ جیت سکتی تھی. نہیں, شیرین مزاری نے نہیں لڑا تھا, وہ منت حسن ان کا نام تھا. وہ تو اپنی زندگی کے اندر 15-20 سال تو کینیڈا رہ کے گئی ہیں. وہ تو لاسٹ منٹ میں آئی تھیں پاکستان. شروع میں ممبر ہوتی تھیں پارٹی کی, پھر وہ چلی گئیں اپنے بچے لے کے کینیڈا فار پرسنل ریزنز. اور اس کے بعد وہ آتی تھیں یوں ہی کیجولی, مطلب کوئی ان کا کام نہیں تھا ایسا پاکستان کے اندر کہ انہوں نے کوئی کام کیا اور لگ کے. پیپل ور شاکڈ. مگر وہ اتفاق ایسا ہوا کہ آئی ڈونٹ نو, پارٹی کے اندر ہی کوئی سیاست ہوئی ہوگی کہ عائلہ ملک جیت نہیں سکی, اور 6 ووٹوں سے منزہ حسن جیت گئی. اور وہ جیت گئی, اور ان کو انہوں نے لسٹ پہ 1 2 3 4 اور مجھے نمبر 4 کر دیا تھا جب لسٹ آئی. چلے آئے, اٹس اوکے. میں نے دوبارہ پارٹی جوائن کی خان صاحب کے کہنے پہ. پھر 2018, اب 2013 سے 2018 5 سال بھائی میں نے اور پارٹی میں لگائے. اینڈ خان صاحب انشور کرتے تھے ہر ٹائم کہ نہیں انصاف ہوگا, اور کہا انہوں نے مجھ سے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی کہ تمہیں ڈسکوالیفائی کیا. یہ تو میں نے بعد میں ریئلائز کیا کہ سارے ٹائم وہ جھوٹ ہی بول رہے تھے. آئی فیل سو بیڈ. میں نے ہمیشہ انہیں ایک اتنے ہائی پیڈسٹل پہ رکھا. یہ بتائیے, جو آپ کیا الیکشن کمیشن صادق اور امین کہہ کے ان کو لوگوں کو کوالیفائی کرتے ہیں کہ بھائی کہ دس پرسن از صادق اور امین ہے, اور الیکشن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں, تو جو آپ بتا رہی ہیں اس کے حساب سے تو صادق اور امین کہیں سے بھی نہیں ہوتے. اچھا, ان کو تو خیر وہ جو بہت ہی کنٹروورشل جج تھے ثاقب نثار, انہوں نے ان کو صادق امین کہا, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ صادق اور امین صرف ہمارے نبی کے لیے ہے. صرف رسول اللہ کو وہ چیز اپلائی کرتی ہے. ہم گناہگار تمام لوگ, یا ہم کس چیز کے صادق اور کس چیز کے امین بھائی, اپنے ایمان کو ہی سنبھال لیں, اللہ ہم پہ رحم کرے قسم سے. یہ تو بہت ہی غلط زیادتی تھی. نثار پہ مجھے یاد آیا, انہوں نے کوئی فنڈ ریزنگ کی تھی ڈیمز وغیرہ کے لیے, کوئی 15-20 ارب روپے. He was known as the damn judge. اب آپ اس کو He was a damn judge. He was known as a damn judge. وہ جو پیسے انہوں نے ریز کیے تھے وہ کیا کیا انہوں نے, کہاں گئے وہ؟ اب مجھے ریلی اس کا علم نہیں ہے ویسے بھائی. تمہیں اچھا اب یہ بات نکل آئی ہے, میں جا کے ضرور پھر سے اب پتہ کرتی ہوں. I have no idea کیا ہوا. چلیں جی پھر آپ کے پاس تھے یا کہاں گئے, I have no idea. اللہ بہتر جانتا ہے, واللہ عالم بثواب. ان کے تو بہت ہی کنٹروورشل ثاقب نثار صاحب نے ان کو صادق اور امین بالکل, اور میں سمجھتی ہوں اس کو ریورس ہونا چاہیے, اور ہوگا, اور ہو گیا ہے. حالات تو یہی بتا رہے ہیں بھائی. اب دیکھیے کتنی چیزیں بعد میں سامنے آئی ہیں, کیا کیا آڈیوز آئے ہیں, کیا کیا انفارمیشن آڈیوز ہیں, خوفناک چیزیں ہیں. اللہ رحم کرے, بھیانک چیز ہے, بھیانک. آپ بلیو کیجئے کہ کسی کے کردار کے بارے میں بیان نہیں کرنا چاہتا, بات نہیں کرنا چاہتے, بالکل بالکل.
اور طارق بھائی آپ یقین جانیے کہ حالانکہ میں پی ٹی آئی چھوڑ چکی تھی، مجھے علم تھا کہ کتنے یوتھ، کتنا ہمارے ملک کے اندر خواتین، کتنے لوگوں کی امیدیں عمران خان سے وابستہ تھیں، اور یہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں اپنے دل سے یہ چاہتی تھی کہ عمران خان نے جو وعدے کیے ہیں یہ قوم سے پورے کریں اور یہ ایک سکسیزفل گورنمنٹ بنائیں، میرٹ پہ لوگوں کو لائیں، کمپٹنٹ لوگوں کو سامنے لائیں، تاکہ یہ اپنے وعدے تھوڑے سے تو پورے کر سکیں اور ہماری عوام کو فائدہ ہو۔ لیکن یہ بٹ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اپوائنٹمنٹس کیا تھے، آپ یہ دیکھیے کتنی کرپشن ان کی گورنمنٹ نے کی ہے، یعنی انہوں نے تو ریکارڈ توڑ دیے کرپشن کے۔ ان کی وائف، اللہ معاف کرے بھائی، پیرنی کے لباس میں یا جو بھی کچھ، اور جس قسم کی ان کی اسکینڈلز آئے ہیں اور جس قسم کی ان کی مطلب اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی، اتنی کرپشن، اتنا گند سامنے آیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کتنی کرپشن کی ہے۔ اوف مائی گاڈ، آئی فیل سو سوری۔ وہ تو بیچارہ بے وقوف سا آدمی تھا، اس کا کیا تھا، وہ تو انہی کے انہوں کا جو بھی جادو کا چکر چل رہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی، فرنٹ مین تھا وہ۔ بٹ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہی تھے، مگر عمران خان کا ایک نام تھا، ایک عمران خان پاکستان کا آئیکن تھا، لوگ اس کو عزت سے دیکھتے تھے، اس کی انہوں نے تباہی پھیر دی ود دا رزلٹ کہ آپ یہ دیکھیے۔ مطلب آپ ابھی بھی کہتی ہیں کہ عمران خان بذات خود اچھے انسان تھے؟ آئی ووڈ لائک ٹو تھنک، مگر یس وہ جھوٹ بولتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ اگر پارٹی میں آپس میں دو لوگوں کے ڈفرینسز ہیں تو وہ ان کو اکٹھا کر دیں، یونائٹ کر دیں۔ ہی نیور ٹرائیڈ، ہی شوڈ ہیو ٹرائیڈ ٹو ڈو دیٹ۔ اگر کسی کے ساتھ ڈفرینسز تھے، آپ ایک آرگنائزیشن بھائی رن کر رہے ہیں اور آپ کی ٹیم کے اندر اگر دو سینئر لوگ آپس میں دے ناٹ گیٹنگ along، یا مسئلے ہیں یا کوئی ایشوز ہیں، آپ یہ چاہیں گے فار دا بینیفٹ آف دی آرگنائزیشن کہ بھائی ان کا مس انڈرسٹینڈنگ دور کرا دو۔ بے شک خان صاحب نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی۔ دیکھیں ان کو سوٹ کرتا تھا کہ لوگ آپس میں لڑیں، بس ان کو کچھ نہ کہیں، بس مطلب ڈسکشن ود سولوشن پہ ان کا کوئی دھیان ہی نہیں واز ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ۔ ایک افراتفری میں بس پارٹی چل رہی تھی، جو آیا پیسے لے کے آیا، یہ آیا وہ آیا، خدا جانے پیسے کہاں آئے کہاں گئے، کبھی حساب نہیں ہوا۔ اور ہماری پارٹی کے اندر جب سارے ٹائم، جہاں تک مجھے یاد ہے، سیف اللہ نیازی جو کہ اب ایک سینیٹر ہیں، وہ عمران کے کچھ دور کے کزن بھی لگتے ہیں، وہ اور سردار اظہر طارق اور عامر کیانی، ان کے بہت کلوز تھے یہ لوگ، یہی مینیج کرتے تھے سارے فائنانسز۔ سننے میں یہی آتا تھا کہ آڈٹ ہو رہی ہیں، ہم نے آج تک کوئی آڈیٹڈ رپورٹ نہیں دیکھی۔ جو پیسے آتے تھے وہ کہاں جاتے تھے؟ میں پیسے ریز کرتی تھی یورپ سے، ادھر سے ادھر سے، امریکہ سے، لوگ مجھ سے پوچھتے تھے جب میں آتی تھی، کیونکہ میں ٹریول بہت کرتی تھی، پھر میں شوکت خانم کے لیے آتی تھی، پھر میں پی ٹی آئی کے لیے آتی تھی، تو لوگ پوچھتے تھے میم ہم نے پیسے دیے تھے وہ فلاں گاؤں میں دفتر کھولنے کے لیے، وہ کھل گیا؟ تو میں جا کے پوچھتی تھی کہ بھائی کدھر ہے وہ گاؤں یا ان کا آفس، یا کہاں گئے یہ پیسے؟ تو ہمیں کبھی کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ مجھے ایک بات کہہ دوں آپ کو، یہ مجھے ضرور معلوم ہے کہ میں 17 سال تک پی ٹی آئی کی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی بھائی، ہمیں پارٹی نے کبھی $1 نہیں دیا ہے۔ جو پارٹی ویمن ونگ جو چلتی تھی وہ ہم خود چلاتے تھے، مطلب آپ لوگ سب اپنے ہم اپنا اخراجات خود اٹھاتے کرتے تھے۔ میں سینٹرل پریزیڈنٹ تھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، سلونی بخاری پنجاب کی صدر تھیں، بہت اچھی میری دوست تھیں، وہ بھی بہت پرانی ممبر تھیں پارٹی کی۔ وہ میں زارا حسین تھیں جو کراچی میں تھیں، جن کا قتل ہو گیا تھا، زارا آپا سندھ کی تھیں، اور کے پی کے اندر ہماری تھیں۔ کے پی کے سے تو کوئی بھی پیسے نہیں جمع ہوتے تھے، جو بھی کرتے تھے وہ میں، سلونی بخاری کرتے تھے، زارا آپا کرتے تھے، ہم اپنی خود فنڈ ریزنگ کرتے تھے اور ہم اپنی پارٹی چلاتے تھے۔ خواتین کی ٹرانسپورٹیشن، ان کو کھانا پلانا، ٹھہرانا اپنے گھروں میں، لے جانا لانا، یہ سب ویمن ونگ ہم خود چلاتے تو تھے۔ لیکن پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی کو جو پیسے ملتے تھے ان کا کوئی حساب کتاب ٹھیک نہیں مطلب ناٹ ٹو مائی نالج، ہمارے سامنے تو نہیں آیا، آپ کے سامنے۔ اور میں تو کور کمیٹی میں ہوتی تھی، ہمیشہ کور کمیٹی میں تھی۔ آپ تو پی ٹی آئی کی وومن ونگ کی And I was there, I was in the same city. ہر چیز پتہ ہونی چاہیے۔ I was in the same city. اور میں بہت دفعہ اس کے اوپر کوشچن اچھا کرتی یہ تھی۔ بتائیے، چلیں جی یہ تو پی ٹی آئی کا تو چلیں جیسا تیسا وہ پولیٹیکل پارٹی تھی، اب شوکت خانم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ شوکت خانم میں آپ کے خیال میں سب چیز ٹھیک ہوئی ہے؟
دیکھیں بھائی کیونکہ آپ بڑے شوکت، عرصے آپ پہلے دن سے لے کے جی بالکل، شوکت خانم ہسپتال ایک بہت ریپیوٹیبل ہسپتال ہے، بے شک بے لوگوں شک کا علاج ہوتا بے ہے شک اور غریبوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، جو پے کر سکتے ہیں وہ پے کرتے ہیں۔ شوکت خانم واز بیوٹیفل ٹل اٹ گاٹ اے لٹل پولیٹیسائزڈ۔ اچھا میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہاں پر کوئی، مجھے نہیں معلوم، مجھے ایز فار ایز آئی نو ان کے جو اکاؤنٹنگ کا سسٹم ہے وہ کافی ٹرانسپیرنٹ ہے، ایز فار ایز مائی جو نالج پیسے یہاں سے ریز جو ہوتے یہاں جمع رہے. ہوتے تھے، یہاں ایک ٹرسٹ آفس تھا اور وہ کنٹاکی میں ڈاکٹر برکی تھے، نوشیروان برکی، وہ اس ٹرسٹ کے ہیڈ تھے، وہ بھی عمران کے فرسٹ کزن ہیں اور وہ اس کو چلاتے تھے. بھائی یہاں جو پیسہ ریز ہوتا تھا وہ ان دا فارم آف چیکس یا جو بھی کیش ہوا اس کا کیشیئر چیک بنا، جو سٹی کا آرگنائزر ہوتا تھا جس سٹی میں وہ ایونٹ ہو رہا ہے، وہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ وہ سارے چیکس اور پلیجز کلیکٹ کر کے ٹرسٹ آفس کو بھیج دیں. ٹرسٹ آفس ہینڈل کرتا تھا اور وہ پاکستان بھیجتے تھے. جی. میرا پیسوں سے ڈیلنگ کوئی نہیں تھی، میرا ایک انسپریشنل رول تھا. جی. میں آتی تھی، میں بولتی تھی اس کے لیے، میں لوگوں کو انسپائر کرتی تھی کہ آپ پے کریں، ہاسپٹل کے لیے ڈونیٹ کریں. جی. بس یہ میرا رول تھا، وہ میں کرتی تھی. میں آرگنائز کرتی تھی ایونٹ کو. آئی ہیڈ فرینڈس ہیئر اینڈ دیر. جو بھی یہ شوکت خانم کا امریکہ کا اسٹرکچر بنا ہے، یہ بہت اس میں میرا ہاتھ ہے. اینڈ آف کورس لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، تو ایک دفعہ ایک پراپر سسٹم سیٹ ہو گیا یا فنڈ ریزنگ کا. جی. اور بس وہ پیسے ریز ہوتے تھے اور وہ جاتے ہوں گے، ضرور جاتے ہوں گے اسپتال. مطلب آپ کے، میں صرف اتنی سی میرا بات تو پوچھ رہا trust ہوں تھا کہ اسپتال. ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اندر، جو پیسے I mean, I hope so. I یہاں wish سے so. ملتے جی. ہیں وہاں جاتے ہیں، سب ٹھیک جاتے ہیں، اسی لیے وہاں علاج ہوتا ہے، وہاں بند چیزیں چلتی ہیں اور ہو رہا ہے. آئی ایم شیور کہ ٹرانسپیرنٹ ہے. آئی تھنک سو. اوکے یو تھنک. بٹ میری، مجھے انسائڈر، آئی ایم ناٹ لائک، مجھے کیا معلوم آفس کی کیا فنکشننگ ہے. مجھے اب دیکھیے کتنے الزامات ڈفرینٹ قسم کے آتے ہیں کہ بہت سی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ اس کے اندر کلیئرٹی لائیں. ان چیزوں کو، یہ الزامات ہارمفل فار دا ہاسپٹل، جو کہ ایک اچھا ہسپتال ہے. تو اب آپ اس چیز کو کلیئر کیجیے لوگوں کے مائنڈ سے. آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ یہاں پر بھی ایشو ہونا چاہیے، جو امریکہ سے پیسے فنڈ ریز ہوتا ہے جو جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. اگر ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بس نہیں ہو رہا تو اٹ نیڈس ٹو بی امپلیمنٹڈ. رائٹ. اچھا اب یہ بتائیے، چلیں جی ہم نے بہت ساری باتیں کر لیں، فوزیہ قصوری صاحبہ، اور یہ بتائیے کہ آفٹر آل تمام چیزوں کے بعد یہ جو صورتحال چل رہی ہے، آپ آگے مستقبل میں پی ٹی آئی کا، مطلب پی ٹی آئی کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ پہلی چیز، عمران خان کا آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے ریلیونٹ ٹو پاکستان فیوچر؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ ایک سیاست کا آپ حصہ رہی ہیں، اور آپ کا خاندان جو میرے خیال سے خاندان کے اچھے خاصے لوگ فرام beginning of Pakistan, they've been part of the political system. They've been in the mainstream. Right. بھائی دیکھیں اب ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک بہت ہی، انہوں نے اپنے کو خود ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈال دیا ہے. جی. پارٹی بہت فریگمنٹڈ ہے، بہت ڈویژنز ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. عمران خان جیل میں ہے، اور جیل میں وہ اس لیے ہیں کہ ابیوز آف پاور کے کیسز ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے اوپر، ان کی وائف کے اوپر. اور باقی آپ اگر کرپشن تو چلیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، مگر آج تک کسی نے فوج کے اوپر حملے نہیں کیے، آج تک کسی نے ریاست کو اٹیک نہیں کیا. آپ ایک ہی تو ہمارا ادارہ ہے پاکستان کا بھائی. نو میٹر، میں ایون جب میں تحریک انصاف میں تھی، میں کبھی تصور نہیں کر سکتی، only organized institution is armed forces. میں کبھی سوچ نہیں سکتی کہ ہم اپنی فوج کو گالی دے سکتے ہیں. ہم نہیں دے سکتے، وہ ہماری فوج ہے. ہاں اس کے اندر بھی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. میں ہمیشہ بھائی آئی ہیو بین ون آف دوز کہ میں سمجھتی ہوں کہ فوج کا پالیٹکس میں بہت زیادہ پولیٹیکل جو انٹرونشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک حد تک ضرور ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہے. پاکستان جو جس
दोराहे से गुजर रहा है फ्रॉम इट्स इंसेप्शन Yeah. 1947 से लेके आज तक। अगर मैंने कोई ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन देखा है तो आर्म फोर्सेज है। That is true. अब वो क्योंकि सियासतदान ना अहल होते हैं तो वही हिसाब होती है कि वो डंडा पकड़ के कोई ना कोई आदमी फिर खड़ा होता है कि भाई इसको चीज़ों को ठीक किया जाए। आई थिंक वो वही रोल फ़ौज अदा कर रही है। आपके ख्याल में ये रोल फ़ौज कब तक अदा करेगी? तारिक भाई, मैं फ़ौज को बहुत पसंद करती हूँ और हमेशा से करती हूँ, मगर आप देखिए फ़ौज ही तो ना है लोगों को मिलाती है और लाती है और उनको सपोर्ट करती है। फ़ौज ऐसा क्यों करती है? पाकिस्तान आई डोंट नो कि किस किस्म के लोग, मगर चलें जो भी हुआ अच्छा, पास अगला में, प्राइम मिनिस्टर- मेरा ख्याल है दे मे हैव लर्नड अ लेसन नाउ। अगला प्राइम मिनिस्टर किसको ला रहे हैं? अब ये तो मुझे नहीं मालूम वो किसको लाएंगे, मगर कौन मैं सी आपको- पार्टी? मैं सिर्फ अपने दिल की बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर एक जो सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की एक कोएलिशन है इन अ वे। ये इस वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान को यूनिटी चाहिए। इतना पोलराइज कर दिया था तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने मुल्क को कि इट्स नॉट हेल्दी। कहीं पर भी पोलराइजेशन हेल्दी नहीं है। तो मुझे इस चीज़ पे तो आपने ये फरमाया कि तहरीक इंसाफ में इंसाफ नहीं मिल रहा था, लोग परेशान थे, जो खास तौर पे जो क्लोज जो लोग थे, बहुत ज़्यादा क्लोज, जो दूर दूर थे, जिनको गलबा मतलब एक बहुत भारी रकम खर्च की गई थी इस पार्टी को प्रमोट करने के लिए, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, तो वो पूरा मुल्क इमरान नामा पढ़ रहा था। लेकिन जो आपका कहना ये कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इंसाफ नहीं मिल रहा था। भाई इंसाफ नहीं था पार्टी के अंदर। पार्टी इलेक्शंस फेयर नहीं थे, मतलब पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी फंड्स की। मैं तो बहुत फंड रेजिंग का हिस्सा रही हूँ। जस्टिस वजीउद्दीन ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था। एब्सोल्युटली किया था और बहुत ही ऑनरेबल इंसान है। और मुझे याद है कि जब वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे हम लोग सब इतने खुश थे कि वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, और ख़ान साहब भी बहुत खुश थे। इट वॉज़ अ बिग नेम फॉर तहरीक इंसाफ एंड जो उनकी रेपूटेशन थी, और वो भी छोड़ गए क्योंकि उन्होंने ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट वॉज हैपनिंग इन द पार्टी। तो लिहाजा अल्लाह का करम है भाई कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी, उस वक्त की हौसला दिया। बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, मगर तारिक भाई मैं मुनाफ़कत नहीं कर सकती थी। मैं लोगों को बाहर तो उम्मीद दिलाती थी और मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें करती थी जो हमारी पार्टी का फ़लसफ़ा था, जो हमारी आइडियोलॉजी थी, मगर हकीकत में मैं समझ रही थी उस वक्त कि ये जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ये पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है। सो देयर केम अ टाइम वेयर टू अपीज़ माई कॉन्शियस, मुझे अपने ज़मीर की मैं बहुत गुलाम थी। आई कुड नॉट डू इट एनी लॉन्गर, सो आई लेफ्ट द पार्टी। मुझे मालूम था, वरना मेरा क्या नुकसान था भाई, मैं तो बहुत पार्टी में सीनियर थी, मुझे कोई मसला नहीं था, मगर मैं चाहती थी कि जो लोग हम लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं चीज़ें वो पहले हम अपने ऊपर तो अप्लाई करें। टिकट्स दिए जाते थे पार्टी के, तो वो मेरिट नहीं देखा जाता था, उसमें जिसने जितना ज़्यादा पैसा दे दिया पार्टी को वो सामने आ गया। वर्कर्स रुल रहे, जिनका हक है, जिन्होंने मेहनतें की हैं वो नहीं। तो जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा है किसी को, तो हम दूसरे का, पार्टी में तो मिल नहीं रहा लोगों को, बाहर क्या करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है। मेरे ख्याल से जो एक आम लोगों का जो कंसेप्ट था वो यही था कि यूथ को टिकट मिलेंगे, आम इंसान को टिकट मिलेंगे। किसी के जहन में ये नहीं था कि ये पार्टी फिर वही फ्यूडल्स के हाथ में चली जाएगी और उन्हीं लोगों को, जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको सेनेट की सीटें, एमएनए, एमपी, सब वही लोग बनेंगे। तो वही हुआ गालिबन। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल मोर और लेस एग्जैक्टली। हाँ, दूसरी एक चीज़ और, मतलब मुझे आपके बारे में पता है कि यू गिव अप योर सिटीजनशिप, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आपने सिटीजनशिप क्यों गिव अप की और आपको क्या मतलब कहा गया था जिसके लिए आपको सिटीजनशिप गिव अप करनी पड़ी, जबकि आप यहाँ अच्छा खासा काम कर रही थी। शौकत खानम के लिए काम कर रही थी, मेरे ख्याल से इमरान खान फाउंडेशन के लिए काम कर रही थी। यू बिन गुड ऑन फंड रेजिंग फ्रॉम द डे वन यू स्टार्टेड फ्रॉम योर हाउस, उसके बाद से आज तक आप फंड रेजिंग ही कर रही हैं।
بھائی یہ جو میرے پاس سٹیزن شپ مجھے ملی تھی امریکن، وہ اس لیے کہ میرے بچے یہاں پیدا ہوئے تھے. اٹس ناٹ لائک ہم آؤٹ آف دا وے جا کے ہم کو تڑپ رہے تھے یا ہم نے کہا کہ ہمیں ضرور مل جانا چاہیے. جب میرا بیٹا 18 سال کا ہوا، جب بچے 18 سال کے ہوتے ہیں، جو پہلے لا تھا تو وہ فائل کر سکتے تھے، اس نے ہمارے لیے پیرنٹس کے لیے اپنے گرین کارڈ فائل کر دیا. ان دا پروسیس ہم آتے تو تھے، میرے بچے یہاں پڑھ بھی رہے تھے، تو ان ٹائم ہم سٹیزن بن گئے. مگر یہ سٹیزن شپ جو تھی یہ میرے لیے بہت اس میں آسانی تھی ٹریول کی. اور کیونکہ میں پارٹی کے لیے فنڈس کرتی تھی، میں شوکت خانم کے لیے بہت ٹریول کرتی تھی یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، امریکہ کے اندر، تو یہ ایک ویزا تھا میرے لیے. آپ کے لیے ویزا ایشو نہیں تھا کہ آپ یو ایس آسانی سے آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. رہتی میں پاکستان میں تھی اور رہنا ہی مجھے پاکستان میں تھا. بے شک بے شک. اس کے بعد یہ ہوا بھائی کہ جب یہ 2012 کے بعد آپ کو پتہ ہے ذرا پارٹی نظر میں آنے لگی لوگوں کے، اور بہت آپ نے خود ہی کہہ دیا، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت پش کیا تھا اور بہت سپورٹ دی اینڈ ایوری تھنگ. اچھا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب الیکشن ہونے لگا، یہ 2013 کا جب الیکشن ہو رہا تھا، تو مجھ سے خان صاحب نے کہا کہ آپ اپنی سٹیزن شپ چھوڑ دیں اور پارلیمنٹ میں آپ کا آنا، آپ کو پارلیمنٹ میں جانا ہے. تو میں نے ان سے کہا خان صاحب میرا پارلیمنٹ میں جانا ضروری نہیں ہے، یہ میرا ویزا ہے، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میں پھر ٹریول اتنا نہیں کر پاؤں گی. پارلیمنٹ کسی ورکر کو دیں گے اور دیں گے، بہت لوگ ہوں گے انشاءاللہ، آپ جائیے. اٹس اوکے. I was not there because I needed to be in the parliament. He said no, آپ تو نمبر 1 ہوں گی ریزرو سیٹ پہ، آپ کو جانا ہے، آپ کو چھوڑنا ہے، اور ہماری پارٹی کو بہت بوسٹ ملے گا اگر آپ نے سٹیزن شپ اپنی چھوڑی. میں خان صاحب کی بات کم ٹالتی تھی، نہیں ٹالتی تھی، میں ان کا بہت احترام کرتی تھی. اور میں نے یہ بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیژن تھا میرا، مگر میں نے وہ سٹیزن شپ اپنی باقاعدہ لاہور میں کونسلیٹ پہ جا کے اس کو گیو اپ کر دیا، اور وہ میری ختم ہو گئی. مائی پاسپورٹ واز کینسلڈ. اس کے بعد الیکشن ہوا، اور آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دس واز دا ریزن، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غلط بیانی جو خان صاحب نے شروع کر چکے تھے کس طریقے سے کی. میں نے کبھی ریزرو سیٹ کے لیے نہیں کہا کہ بھائی مجھے ریزرو سیٹ ملے. میں بہت پبلک میں ہوتی تھی، میرا بہت گراس روٹ کا کام تھا سیاست کے اندر. میں ان لیڈرز میں نہیں تھی پارٹی کے جو صرف بورڈ کی میٹنگ میں بیٹھ کے اور کرسیوں پہ بیٹھ کے چلے جائیں. بھائی میں دن اور رات گلیوں میں، محلوں میں پھرتی تھی. میں جینوئنلی آئی لو دا پیپل آف پاکستان. میں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی تھی، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے زمینوں پہ کھانے کھاتی تھی. میں بہت کانفیڈنٹ تھی کہ ہم ان کے لیے کچھ اچھا کریں گے. تو میں الیکشن لڑنا چاہتی تھی. میں نے کہا ریزرو سیٹ کسی اور کو دیں، ورکر کو جو پرہیپس اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے. میں لڑ سکتی ہوں، میں الیکشن لڑوں گی، اور نہیں ہار گئی تو ہار گئی، اور نہیں بھی لڑا الیکشن تو بھی ٹھیک ہے. نہ مجھے الیکشن کا ٹکٹ دیا گیا، نہ مجھے ریزرو سیٹ پہ اکاموڈیٹ کیا گیا. عائلہ ملک بالکل نہیں آئی تھیں پارٹی میں، ان کو میرے اوپر رکھ دیا. آئی فیلٹ ویری انسلٹیڈ. کس حیثیت سے وہ جمعہ 4 دن پارٹی میں آئی تھیں. اور شیرین مزاری جو ویمن ونگ کا حصہ نہیں تھی، میں تو ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی، ان کو رکھ دیا. ایک اور منزہ حسن ہے جو ماشاءاللہ اب اس وقت دوسری کسی جماعت کے ساتھ ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو سب پارٹیاں چینج کرتے پھرتے تھے، سب جگہ سے گھوم پھر کے آئے ہوئے. آئی فیلٹ ویری بیڈ بٹ اسٹل آئی پروٹیسٹڈ، بیکاز حقیقت یہ ہے بھائی کہ اگر میں ویمن ونگ کی صدر ہوں، میں لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ہم پاکستان میں انصاف دیں گے، مجھے یہ انصاف اگر نہیں مل رہا ہے تو دوسرے کو کیا انصاف میں دلوا سکتی ہوں، کون سی خواتین کو. بہرحال اٹ ڈزنٹ میٹر. میں نے اس وقت پروٹیسٹ کے اندر میں پارٹی سے الگ ہو گئی. مجھے خان صاحب نے کہا نہیں آپ بالکل نہیں چھوڑ سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یو ہیو ٹو کم بیک، یو ہیو ٹو کم بیک. کم بیک کو تو یہ کہ میرا دل ہی PTI کے اندر تھا، میں تو کچھ اور جانتی نہیں تھی. اتنے بچوں کے ساتھ میں نے اتنا انصاف یوتھ ونگ اور بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، میرا سارا یہی کام ہوتا تھا ہر وقت. I came back after a month into the Fawzia, party. we'll take a quick break. We'll continue if you don't mind, please. میں اس چیز پہ مطمئن ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ملی ہوئی ہیں سوائے تحریک انصاف کے. تحریک انصاف کا تو کیا فیوچر ہوگا مجھے پتہ نہیں، اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے
اور اتنا انہوں نے جو یہ فوج کے خلاف بغاوت، پاکستان کی فوج ہے بھائی، ہماری فوج ہے، کسی اور ملک کی فوج نہیں ہے، اس نے بھی زیادتیاں کی ہوں گی. اور میں سمجھتی ہوں انہوں نے بھی اپنا سبق سیکھ لیا شاید عمران خان کے کیس میں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. مگر یہ ہے کہ دیکھیے ڈیموکریسی جو ہوتی ہے بھائی، ہم آج جس ملک میں بیٹھے ہیں دس از سپوز ٹو بی دا بگیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. آپ یہ دیکھیے کہ آج اس کی ڈیموکریسی کی ہیلتھ پہ کتنے کویسچنز ہیں آج یہاں پر. بے شک بے شک. ہر ڈائم اے ڈزن کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں، ہر ایگزیکٹو آرڈر ہوتا ہے وہ چیلنج ہوتا ہے. بے شک. تو ڈیموکریسی میں ہو جاتے ہیں مسئلے کبھی، لیکن مگر ملک رہنا چاہیے. ہاں لیکن ہمارے ہاں اچھی بات یہ ہے اس ملک میں جو مطلب بیسیکلی جو آئین ہے نا، اور مطلب کانسٹیٹیوشن از دا لا آف دا لینڈ. بیکاز یہاں انسٹیٹیوشنز ہیں، انسٹیٹیوشن رائٹ. بیکاز یہاں انسٹیٹیوشنز مضبوط ہیں بھائی. پاکستان میں کبھی انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں ہوئی، وچ واز ون آف دا بگیسٹ تھنگ کہ جو پی ٹی آئی کہتی تھی ہم انسٹیٹیوشنز بنائیں گے، انہوں نے تو آ کے سارے انسٹیٹیوشنز کا ستیہ ناش کیا. آپ یہ دیکھیے 7 دفعہ تو ان کا فائنانس منسٹر بدلا گیا، ہر وقت ایف بی آر کے چینج ہو. مطلب اتنی ایک افراتفری تھی، اتنا کیوٹک رہا ہے. آپ سے میں ایک سوال کروں گا جو میں ہمیشہ مطلب ود ڈیو رسپیکٹ ٹو آل دا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، عمران خان کے جو لور ہیں، مجھے اس سے یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان نے 3.5 سال 4 سال حکومت کی، رائٹ. اس پورے ٹائم میں وہ صرف ایسا لگتا تھا کہ بجائے حکومت میں وہ ہی آلویز ایکٹڈ لائک ہیز این اپوزیشن. وہ ہمیشہ حکومت کرنے کے بجائے اپوزیشن ہی کی بات کرتے رہے. تو اس 3.5 سال میں انہوں نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا وہ سب ان کے فیورٹس، موسٹلی انکمپیٹنٹ، نو پالیسی. ہم سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا ویژن ہے پی ٹی آئی کا، بٹ اپیرنٹلی کیا اس ویژن سے ہوا. آپ بتا دیجیے ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں ایک انصاف کارڈ بنایا، اس کے 10,000 ایشوز. مطلب انہوں نے میرٹ نہیں دیکھا کسی چیز کا، انہوں نے کوئی پالیسی نہیں بنائی بھائی. اٹ واز اونلی آپ جیسے کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایز پرائم منسٹر یہ امریکہ جب پہلی دفعہ آئے ہیں خان صاحب، میں تو اس وقت کینیڈا گئی ہوئی تھی، میں یہاں تھی نہیں، ورنہ میں بھی چلی جاتی اس جلسے کے اندر جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوا تھا، جس میں سب آئے تھے. بہت پیسہ خرچ کیا تھا انہی کی پارٹی کے لوگوں نے اس کے اوپر سب کچھ. ہاں ہمارے سید جاوید انور جو ہیں مڈلینڈ ٹیکساس کے، انہوں نے جی اور زلفی بخاری آئے تھے، اور بس جو بھی کچھ تھا بہت پیسہ خرچ ہوا. ان کی بڑی انویسٹمنٹ تھی اس کے اندر، بڑے پیسے، وہ بھی بڑا عمران خان کو پسند کرتے تھے. تو اینی وے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ آپ ایز پرائم منسٹر آئے ہیں پہلی دفعہ، باہر کے ملک میں آئے ہیں آپ پاکستانی ڈائسپورا کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ انہیں کچھ بتاتے کہ اوورسیز پاکستانی جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، آپ لوگ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہو. آپ کس طرح پاکستان کی ہم جو ریکوری کرنا چاہتے ہیں یا جو ہم اس کو آگے امپروومنٹس لانا چاہتے ہیں، آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. انسٹیڈ اٹ واز سو پیٹی، اٹ واز سو چیپ. میں جیل کا پنکھا اتار لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، اللہ معاف کرے، میں اس کو رلاؤں گا، اس کو اوف اللہ بھائی، اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں نے یہی کہا، باتیں نہیں پسند بجائے اس کے کہ وہ کوئی امپلیمنٹیشن کرتے، کوئی پلان لے کے آتے، کوئی خوشحالی لے کے آتے، کوئی ایجوکیشن ریفارم لاتے، ہیلتھ ریفارم لاتے، فائنینس کس کے تھرو لاتے بھائی. سب سے بیچارہ جاہل کمزور انسان پنجاب جو کہ پاکستان کا دل ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، 70% آف دا وہ آپ نے ایک اتنے ان پڑھ آدمی عثمان گلزار کو بٹھا دیا وہاں. وہ جسٹ اے پپٹ. وہ جو ان کو ان کی وائف ربر اسٹیمپ تھا وہ بیسیکلی، جو بھی وہ ان کی وائف چلا رہی تھیں جس طریقے سے اس کو، اور جس قسم کی وہ پیراگوگی کی کرپشن اور یہ سب باتیں سب کے سامنے اب تو اتنا کچھ کھل چکا ہے. میں حیران ہوتی ہوں بھائی ان لوگوں کے اوپر جو ڈیسنٹ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے چھوڑی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. کیا وہ بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں؟ کیا ان کو عمران خان کا جھوٹ نہیں نظر آتا؟ ان کو یہ جادو اور یہ سب چیزیں اور یہ بکواسیں اور یہ اسکینڈلز، ان کے اوپر کوئی اس چیز کا اثر نہیں ہوتا؟ میں میرے اپنی فیملی میں بھی ایسے لوگ جو بالکل بلائنڈ ہیں. تو یا تو واقعی کوئی بہت زیادہ مطلب جنوں کا اثر ہوگا، کچھ ہوگا بہت بڑا پڑا ہوا کچھ، کہ لوگوں کو معاف ہو گئے ہیں برینز،
بھائی آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ جتنی جس لیڈر سے محبت کرتے ہیں اتنی آپ اس سے اکاؤنٹیبلٹی ڈیمانڈ کیجیے. جنات ہیں بالکل ہیں. اب اگر جنات ان کے قبضے کرسی زیادہ پڑھنی چاہیے ہمارے لوگ. جنات ان کے قبضے میں تھے تو ملک کے حالات ٹھیک کر لیتے نا جی. اپنے ہی حالات ٹھیک کرنے کے لیے نہیں تھا, اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے جنات رکھے ہوئے تھے خالی. تو بس ان کے حالات تو ٹھیک ہو گیا کیونکہ بلینز میں ان کی پیرنی کی فیملی نے, ان کے بیٹوں نے کرپشن کی ہے. انہوں نے, ان کے بیٹوں نے, ان کے سابق شوہر نے, سب نے, سب کے سب دوستوں نے, انہوں نے خود اپنے لیے. تو آپ یہ بتائیے کہ مطلب مجھے پتا ہے کہ آپ کی فلائٹ کا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو ہم ایک 2-4 منٹ میں نکلتے ہیں. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ مطلب ابھی ریسنٹلی آئی ہیڈ این اپرچونیٹی کہ وہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ آئے تھے جو کہ فورن مطلب اس کے فائنینس منسٹر بھی رہے. انہوں نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی تھی پاکستان کے بارے میں, پاکستان کہاں کھڑا ہے, کہاں جا سکتا ہے, کیا ہے کیا نہیں, سو مینی تھنگس. لیکن انہوں نے سب سے ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ جو فیکٹر تھا یا جو پوری باتوں کا لب و لباب یہ تھا کہ ہماری قوم کو پہلے ایماندار ہونا پڑے گا. وی نیڈ ٹو بی آنیسٹ آور سیلف, اس کے بعد باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. تو وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ, مطلب ہمیں ایک سسٹم بنانا, ایک انسٹیٹیوشن بلڈ کرنے, ہر چیز میں ریفارم لے کے آنا, لیکن اپنی اصلاح کریں آپ لوگ سب سے پہلے. ایوری بڈی نیڈ سیلف اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. ایوری بڈی سپوز ٹو اون دا کنٹری. اونرشپ از ویری امپورٹنٹ. کہ آپ تو وہ بڑی انہوں نے اچھی بات کی تھی, انہوں نے ایک بڑی اچھی پروجیکشن دی تھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو لیکن آپ کے خیال میں کوئی ابھی آگے جو حکومت آئے گی وہ تو مخلوطی آئے گی, مطلب انڈر سپرویژن آف فوجی آئے گی, کیونکہ ہمارے آخری وزیر اعظم جو گئے تھے, جو چلے گئے, کاکڑا صاحب, ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی کہ آگے کیا مطلب ہونا ہے, تو کہا جی جو کچھ بھی ہوگا فوج کے زیر سرپرستی فوج کی ہو. کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن اینڈ آف دا ڈے فوج ہی آپ کی تمام چیزوں کو دیکھے گی, تمام پورے پاکستان کا نظم و ضبط فوج سنبھال لی اور آگے بھی فوج ہی کرے گی. تو ابھی بھی ریسنٹلی ہمارے ایک پرانے اینکر ہیں سینئر, فیصل عزیز خان, آپ جانتے ہوں گے ان کو بول کے, انہوں نے بھی کہا تھا ریسنٹلی کہ جی پاکستانیوں کو چاہیے, پاکستانی امریکن ہو, پاکستانی امریکہ میں آباد ہوں, چاہے دنیا کے کسی حصے میں ہوں, ان کو چاہیے کہ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیں, اور اس سافٹ ویئر کا نام ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. آپ اس سے ایگری کرتی ہیں یا از اٹ جسٹ رانگ اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں, جتنے لوگ, ہر آدمی آزاد ہے, اپنی مرضی کے مطابق کہہ سکتا ہے. بھائی میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں ایز اے کامن پرسن, میں تو ایک کامن لے مین کی اوپینین, میں کوئی اتنی بڑی سیاستدان نہیں ہوں. ایز اے پاکستانی آئی وانٹ ٹو سی پاکستان پراسپر. الحمدللہ جو کچھ بھی ہے, بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائمز کے اندر عمران خان پاکستان کو چھوڑ کے جب گئے ہیں تو ایٹ دا برنک آف ڈیزاسٹر تھا یہ ملک. عمران خان ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے نکالے گئے. اب اس کے اوپر اگر وہ یہ کہے کہ مجھے نکال دیا اور یہ ہوا اور میری حکومت چھن گئی, ان کو سوچنا چاہیے ان کو لایا کون تھا. وہ ساری زندگی حکومت میں نہیں آ سکتے تھے اگر ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. ملک ان حالات پہ پہنچ گیا تھا جہاں سیلریز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, نہ فوج کے اندر تھے اور نہ گورنمنٹ کے پاس, خزانے میں پیسے نہیں تھے, خزانے میں بالکل بینکرپٹ. آپ کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. So we've come a long way from there. Alhamdulillah today Pakistan, اس وقت پاکستان was completely isolated in the world اور بہت ایشوز تھے ہمارے. آج ساری دنیا پاکستان کی عزت کر رہی ہے. کس بیسس کے اوپر ہوا یہ تو ابھی ریسنٹلی اللہ کا کرم ہے کہ جو ہماری کارکردگی, یہ جو انڈیا پاکستان کا جو بریف سا یہ کانفلکٹ ہوا, اس میں ماشاءاللہ ہماری فوج اور ہمارے پائلٹس نے جو پرفارمنس دی ہے اپنی, اس کی وجہ سے حق کی بات کریں, مارکہ حق, اس کی وجہ سے پاکستان اب سیریس کنٹینڈر ہو گیا. لوگ اس کو سیریسلی دیکھ رہے ہیں. ہمارے اگر یو ایس کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں بھائی تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس لیے ہمیشہ سے تھے, ٹریڈیشنلی ویو آلویز بین ایلائز. کمزور ریلیشن شپ تھی, اپس اینڈ ڈاؤنس بہت رہے ہیں. بٹ ٹوڈے اف دے
are going to come to Pakistan اور ہماری ان سے ٹریڈ ڈیلز ہو رہی ہیں, یہاں کے ایکسپلوریشن کریں گے. ہمارے یہاں آئل ہے, میٹل ہے, پریشیس جیمز ہیں, چیزیں ہیں, ان کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. پاکستان, to the best of my knowledge, Pakistan is loaded with minerals and resources. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے, لیکن اگر یہ سب فوج کی سرپرستی میں بینیفیشل ہے پاکستان کے لیے بھائی, تو سو بی اٹ, اٹس آل رائٹ. وی نیڈ ٹو سی پاکستان پراسپر. اگر ایک راستے پہ لگا دیں. دیکھیے میں ابھی جب ٹیمپا میں تھی تو میں آئی واز ویری ہیپی ٹو ہیئر اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہاں بات کر رہے تھے, اور میں اس ڈنر پہ موجود تھی. تو انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا شاید میں نہ ہوں, شاید ہم میں سے یہاں بہت سے لوگ نہ ہوں, مگر انہوں نے کہا آپ دیکھیے گا کہ 2047 میں پاکستان کا $150 بلین کا سرپلس نکلے گا, اور 5 سال میں ابھی 5 سال کے اندر ہی سر یو ول اسٹارٹ سینگ پراسپیرٹی ان پاکستان. بھائی میری تو صرف یہ دعا ہے کہ یہ وہ پراسپیرٹی ہو جو ہمارے لوگوں تک پہنچے, گراس روٹ پہ پہنچے. تعلیم, ہیلتھ کیئر اور اکانومی اسٹیبلائز ہو جائے تھوڑی سی. اب آپ دیکھیے کہ جو ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ انویسٹر کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی پاکستان از اے ہیوج مارکیٹ. ہمارے پاس ٹیلنٹ کا پول بھی بہت زبردست ہے. وی ہیو اے لاٹ آف ٹیلنٹ, مگر ہمارے انفارچونیٹلی وہی بات آتی ہے بھائی, کمزور ادارے اور انکمپیٹنٹ گورننس, پور گورننس. اللہ کرے کہ گورننس بہتر ہو. اور میں پرسنلی آپ کو بتاؤں, ایون وین آئی واز ان PTI, میں سمجھتی ہوں کہ میاں شہباز شریف از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر, اینڈ وین ہی واز چیف منسٹر پنجاب, انہوں نے بہت اچھے کام کیے. بھائی پنجاب ہمارے ملک کا حصہ ہے. جب ہم ہائی وے پہ چڑھتے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لاہور خوبصورت شہر ہے, بلا سڑکیں بن رہی ہیں, روڈس بن رہی ہیں, اب وہ ہائی ویز بن رہے ہیں گوئنگ ٹوورڈز اپنا KPK کے تو پہلے بھی بنے تھے, بٹ کانسٹنٹلی کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. میں صرف ایک بات ایڈ کروں گا, شہباز شریف نے بڑا اچھا کام کیا, لاہور کو بلڈ کیا. پورا پنجاب کہتا ہے جی انہوں نے لاہور کو کیا, پنجاب کے باقی علاقوں کو چھوڑ دیا. تو میری یہ خواہش ہے شہباز شریف صاحب جس طرح لاہور کو اون کر کے لاہور کے لیے انہوں نے کام کیا, اسی طرح پورے پاکستان کو اون کریں, پورے پاکستان کے لیے کام کریں, ڈیولپمنٹ کریں. اور مطلب نہیں نو. اب یہ بتائیے کہ لیٹس ہیو اے کلوزنگ کامنٹ. آپ پہلی چیز تو مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی ایٹ لارج, پاکستانی لیونگ ان نارتھ امریکہ, پاکستانی ڈائسپورا لیونگ اوے فرام پاکستان, ان کے لیے دیسی TV USA اور ہمارے پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آئی لائک ٹو ہیو یور انٹرویو پرنٹڈ ان پاکستان کرونیکل, ساؤتھ ایشین کرونیکل, پاکستان جرنل, ایز ویل ایز ہمارے TV چینلز پہ تو آئے گئی. تو یہ بتائیے کہ ہماری جو کمیونٹی ایٹ لارج ہے, جو مطلب بیچارے ایک پاکستان کے لیے, ان کے لیے پاکستان ایک ان کا وطن ہے. ہمیں سب کو ایک نہ ایک دن ہمارا دل دھڑکتا ہے پاکستان میں. بالکل. اوورسیز پاکستانی زیادہ پاکستانی بنسبت پیپل ہو لیو ان پاکستان, اس لیے کہ وی آر اوے فرام ہوم. ہمیں ہوم سکنس زیادہ ہوتی ہے, ہمیں گھر کا درد زیادہ ہوتا ہے. تو ہماری عوام کے لیے, ہمارے عام انسان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ دیکھیے جی بھائی, پہلی بات تو ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کی وجہ سے میں پرسنلی یہ فیل کرتی ہوں کہ ہمیں کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے. میری صرف ہمارے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب وہ اپنے نمائندے چنیں, وہ سوچیں کہ یہ انسان کس کیریکٹر کا ہے, اس کی ریپوٹیشن کیا ہے, یہ کیا کرتا رہا ہے اپنی زندگی کے اندر. اچھے نمائندے پک کریں. مگر یہ اتنا آسان نہیں بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت ایک طریقے سے اب تو امپروومنٹ ہے, بٹ ٹرائبل بہت کلچر ہے ان سم ایریاز آف پاکستان. ٹرائبل ہے, فیوڈل ہے, تعلیم کی کمی ہے. تو اتنے ایشوز ہیں, دے گو ہینڈ ان ہینڈ. پر میں صرف یہ کہوں گی کہ جی اوورسیز پاکستانیز ہوں یا پاکستانیز جو پاکستان میں رہ رہے ہوں, پلیز ایٹ آل ٹائمس آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے اینڈ جسٹ کیپ پاکستان فرسٹ. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے, میں بھائی کوئی اور سیاسی جماعت مشرف صاحب کا یہی نعرہ تھا بیچاروں کا, مرحوم کا, تھا پاکستان فرسٹ. پاکستان کو سامنے رکھیے,
نعرہ اچھا ہے, جس نے بھی لگایا انہوں نے ہی لگایا تھا, مجھے پتہ ہے, مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں دل سے یہ سوچنا چاہیے. میرے نزدیک بھائی پیراماؤنٹ انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہے. جو چیز پاکستان کے لیے اچھی ہے بس وہ اچھی ہے, اس کو ہم سپورٹ کریں, ہم اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں جس طریقے سے. اور میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ, اب دیکھیے میں یہاں ہیوسٹن آئی ہوئی تھی, 2 دن میں بہت سے سارے لوگوں سے ملی. تو کل ہماری ایک لنچن میٹنگ بھی تھی جس میں یہیں کے ہیوسٹن کے کافی لوگ, ڈفرینٹ پیپل ہو آر ایکچولی ہیلپنگ ڈفرینٹ NGOs ان پاکستان ویری ایکٹیولی. ابھی وہ بتا رہے تھے کہ ایک $7 ملین کا ہاسپٹل کھلا, انہوں نے خود پیسے یہاں ریز کیے, وہاں ہسپتال کھول رہے ہیں. اتنے پروجیکٹس ہیں, کائنڈر کے نام سے ہاسپٹل کھل رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ہیلپنگ ہینڈ والوں نے. میں خود ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن جنید جمشید نے یہ چیریٹی اسٹیبلش کی تھی, وہ میرے بھانجے تھے. یہ میں پانی دیتے ہیں پورے پاکستان میں جہاں بھی ضرورت ہو. ہمارے اب الحمدللہ 850 سے زیادہ سولر پینل واٹر اسٹیشنز ہیں. ہم لوگوں کو صاف پینے کا پانی پرووائڈ کرتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ اور NGOs پہ لوگ کام کر رہے ہیں, بس انتشار نہ پیدا کریں, پاکستان کی مدد کی کوشش کریں. اور اللہ سے امید ہم تو لگا کے رکھتے ہیں بھائی. میں تو سیاست چھوڑ چکی ہوں, نہ میرے کو پولیٹیکل ایسپریشنز اس طرح نہیں ہے, بٹ آئی لو پاکستان اینڈ ایوری منٹ آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ گڈ اینڈ سی سم تھنگ گڈ ہیپن ان پاکستان. اور اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ آپ بھی تو یہی اسٹرگل کر رہے ہیں. جی ہم تو 35 سال سے مطلب اس میں ہیں. بہرحال اب یہ کیا کر سکتے ہیں جی, ہمارا تو کام ہی اویئرنیس ایجوکیشن ہے. تو فوزیہ قصوری صاحبہ, میں بڑا آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. تو میں خیال سے ہم اس کو اب ریپ اپ کرتے ہیں کہ آپ کی فلائٹ کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. السلام علیکم. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.